ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ फंक्शन है, ये डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर, और ये गिवन है जी ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन, ये इसकी डेफिनेशन है, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। हमें इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करनी है। तो डोमेन के लिए देखें, डिनोमिनेटर में अगर हम एक्स की वैल्यू को -1 लेते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे -1 ले लें तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो और डिनोमिनेटर होने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा हम एक्स की वैल्यू को -1 नहीं लिख सकते। एट x is equal to -1, f of x is undefined, defined so, तो इसकी जो डोमेन ऑफ f of x, ये हमारे पास क्या होगी, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होंगी, बट हम जो है इसमें से ये माइनस नंबर जिसका अनडिफाइंड हो रहा है इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर में से हटा देंगे, तो बाकी जो है सारे सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास इसके डोमेन में शामिल होंगे। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। अब हम इस फंक्शन की रेंज की बात करते हैं, तो इसमें देखें हम लिखते होते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम वाई के इक्वल लिखते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो हमारा एक्स इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा गिवन फंक्शन जो है इसको अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दें तो वाई इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री एंड डिनोमिनेटर में x प्लस वन, तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये x प्लस वन लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दोनों साइड हमने x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट साइड 2x माइनस थ्री हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस थ्री की इक्वल आ जाएगा सोल्यूशन। और अब हम x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिखते हैं और y वाली वैल्यूज बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड पे लिखते हैं, तो ये हमारे पास y x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा माइनस वाई माइनस थ्री, और यहाँ से x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस थ्री एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस थ्री, ये राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा y माइनस टू के। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं f इनवर्स ऑफ y के साथ, और ये हमारा y माइनस थ्री ओवर y माइनस टू के बराबर, और अगर हम रिप्लेस कर दें रिप्लेसिंग y बाय x, तो इस इक्वेशन में हम अगर y को जो है यहां भी x और यहां भी x रिप्लेस कर दें तो हमारा जो है फंक्शन क्या बनेगा, इसको हम देखते हैं। तो ये जो फंक्शन था हम इसमें x जब रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा f इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा जी, माइनस एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री। तो अब ये जो फंक्शन है ये हमारी रेंज को डिस्क्राइब करेगा, ये बताएगा। तो अब ये वो वाला फंक्शन है जिससे हमें रेंज पता चल सकती है, इनवर्स फंक्शन है गिवन फंक्शन का। तो अब इसमें देखें, अगर हम x की वैल्यू को माइनस ये सॉरी यहाँ पे टू है, ये टू है, अगर हम यहाँ पे टू लेते हैं x की जगह तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा जब हम x की वैल्यू टू ले लेते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, गिवन फंक्शन f इनवर्स ऑफ x इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू सो, तो जो रेंज होगी, रेंज ऑफ f ऑफ x गिवन फंक्शन की, वो हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होंगी, बट इसमें से ये टू नंबर जो है हम इन एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये हमें जो है रेंज बता देगी, ये हमारा रेंज का भी सोल्यूशन है। ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इसको अब हमें चेक करना है कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट y बी एन ए रियल नंबर in the domain for which there is a x, for which there is x such that y is equal f of x is equal to y। तो अब हमें एक x ऐसा ढूंढना है जिसके लिए हमारे पास y में जो है कोई y एलिमेंट में मिल जाए कोडोमेन में। तो या इस तरह कह सकते हैं कि हर y के लिए एक x होगा, तो अल्टीमेटली फिर उस x के लिए एक y भी होगा कोडोमेन में। तो हमें ये बात जो है प्रूव करनी है, तो इसके लिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन फंक्शन है हमारा
اس کو ہم سالو آؤٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح کی کنڈیشن ہمارے پاس آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے اس کو سالو کرتے ہیں. اب ہم اس فنکشن کو یوز کر کے ہم ایکس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے. تو ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں جی یہاں سے. تو ہم وائی لکھتے ہیں جی ایف آف ایکس کے برابر. تو یہ ہمارا وائی آ جائے گا اور اس میں 2x - 3 از اکول ٹو x پلس 1. تو یہ سمپلیفائی کرتے ہیں, ایکس کی ویلیو یہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی جی y انٹو ایکس پلس 1 از اکول ٹو 2x - 3. تو ملٹیپلائی کریں گے y x پلس y از اکول ٹو 2x - 3 اور فردر اس کو سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس yx -2x is equal to -y - 3 اور یہاں سے x کو کامن لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی y - 2 is equal to -y - 3 اور x equal to آ جائے گا -y - 3 over y - 2. یہ ہمارے پاس x کی ویلیو آ گئی. اب یہ x کی ویلیو جو ہے جب ہم اس فنکشن میں پٹ کریں گے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی y ملتا ہے, مطلب یہ والی کنڈیشن ہمیں جو ہے ملے گی یا نہیں, کہ جب ہم اس کوئی x اینی x جو کہ یہ x کی ویلیو ہے یہاں پہ پٹ کریں تو کیا ہمیں ایک y ملے گا اس کے اگینسٹ. تو یہ ہم چیک کرتے ہیں اس میں. تو یہ والی کنڈیشن جو ہے اس میں چیک کرتے ہیں تو وہ فنکشن اس میں جو ہے ہم یہ والی ویلیو جو ہے پٹ کریں. اب یہ جو x کی ویلیو اس میں پٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ سولوشن ملتا ہے یا نہیں ملتا. -y - 3 اوور y - 2 یہ x کی جگہ ریپلیس کر رہے ہیں از اکول ٹو 2 انٹو x کی جگہ ہم پٹ کریں گے -y - 3 اوور y - 2 اور اس کے بعد یہ -3 اور اس کے ڈینومینیٹر میں x پلس 1 x کی جگہ ہم پٹ کر دیں گے -y - 3 اوور y - 2 یہ ہمارا x ہو گیا, اس میں 1 ایڈ کر دیں گے. یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ویلیو آگے, اس کو ہم فردر جو ہے سمپلیفائی کرتے ہیں, اس سے ہمیں y ملنا چاہیے, یہ کنڈیشن جو ہے فلفل ہونی چاہیے. تو ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں, اس کا ایلسیم لیں گے تو یہ 2 آ جائے گا, یہ -y - 3 اور ایلسیم یہ -3 کے ساتھ اس کو y - 2 کو ملٹیپلائی کریں گے, وہ ڈینومینیٹر میں y - 2 آ جائے گا, یہ اوپر والی ویلیو کا ایلسیم لے لیا. سملرلی ڈینومینیٹر اس کا بھی ہم نے ایلسیم لیا تو y - 2 ایلسیم آ گیا, -3 -y - 3 اور پھر پلس یہ y - 2 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے y - 2. یہ y - 2 جو ہے یہ y - 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ ویلیوز بچ جائیں گی. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں جی, یہ کیا آتا ہے جی, اس کو ملٹیپلائی کریں گے -2y -6 اور 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے -6 اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے -3y اور یہ -3y اور اس کو -3 کو -2 سے ملٹیپلائی کریں گے +6 ہو جائے گا اور ڈینومینیٹر میں -3 کو اور -2 کو یہ ایڈ کر کے لکھیں گے تو یہ مائنس کا 5 ہمارے پاس ڈینومینیٹر میں آ جائے گا. تو یہاں سے پلس کا 6 اور مائنس کا 6 یہ کینسل ہو جائیں گے اور ہمارے پاس -2y اور -3y یہ ایڈ کریں گے تو مائنس کا 5y اور اس کے ڈینومینیٹر میں آ جائے گا -5. تو یہ مائنس کا 5y -5 سے کینسل تو ہمارے پاس y ہمارے پاس بچ گیا. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ فنکشن کی جو ویلیو تھی اس کا سولوشن جو ہے ایک اس ویلیو پہ y آ گیا. تو مطلب ہمارے پاس جو ہے یہ ایک فنکشن کی ویلیو y - 3 اوور y - 2 equal to y ہمیں ملا. تو اب ہم نے ایک ایسی ویلیو فائنڈ کی x کی جس کے اوپر y ہمیں مل گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فنکشن ہے f of x وہ کیا ہے جی از آن ٹو فنکشن. یہ ہمارا جو فنکشن ہے یہ ہم نے اس کے لیے پروف کیا کہ یہ ہمارا آن ٹو فنکشن ہے. اب ہمارے پاس یہ جو فنکشن ہے ہمیں اس کو بتانا ہے کہ یہ 1 to 1 فنکشن ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا جو ہے فنکشن f of x جو ہے f of x is 1 to 1 if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2. یہ ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن اگر فلفل کر جاتا ہے یہ فنکشن تو ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ گیون فنکشن جو ہے وہ کیا ہے جی 1 to 1 ہے. تو اب ہمارا جو فنکشن ہے اس کو ہم یہ جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کے اوپر جو ہے لے آتے ہیں یا اس کنڈیشن کو ہم اپلائی کرتے ہیں. تو مطلب ہم دو ویلیوز جو ہے وہ لیں گے, وہ اس میں پٹ کریں گے, ہمارے پاس f of x کی ویلیوز آ جائیں گی. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے جی ہمارے پاس فنکشن. تو یہ اس کو ہم ایک ایکویشن کا نام دے دیتے ہیں جی, یہ فرض کر لیں ایکویشن 1 ہے تو ہم پٹ کر دیتے ہیں جی x is equal to x1 in equation 1
تو یہاں سے ہمارے پاس جو فنکشن کی ویلیو آئے گی ایف آف ایکس ون از اکول ٹو 2x1 minus 3 over x1 plus 1. تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی، یہ پٹ کرتے ہیں جی، یہ ایکویشن اس کو 2 نام دے دیتے ہیں جی، پٹ کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس x جو ہے x is equal to 2 in equation 1، یہ رہی equation 1، تو f of x2 is equal to 2x2 minus 3 over x2 plus 1، یہ ہماری equation 3 ہو گئی۔ اب یہ equation 2 اور equation 3 کو جو ہے ہم کنڈیشن کے مطابق جو ہے اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ہے جو ڈیفینیشن ہے 1 to 1 فنکشن کی، اس کے مطابق جو ہے ایف آف ایکس ون اور ایف آف ایکس ٹو جو ہے یہ ایکول ہونے چاہیے۔ تو اب ہم ایف آف ایکس ون کی یہ والی ویلیو اور ایف آف ایکس ٹو کی یہ ویلیو یہاں پٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا سولوشن دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ایکویشن 2 میں اور ایکویشن 3 میں جو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں تو ان کو ہم نے ایکول کر کے لکھنا ہے۔ تو رائٹ سائڈ ہمارے پاس ہے جی 2x1 minus 3 اور اس کے ڈینومینیٹر میں x1 plus 1 is equal to 2x2 minus 3 over x2 plus 1۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے f of x1 کی ویلیو اور f of x2 کی ویلیو ہم نے اس میں پٹ کر دی۔ تو اب ہم اس کو کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں 2x1 minus 3، اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے یہ x2 plus 1 is equal to 2x2 minus 3 into x1 plus 1۔ اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں دونوں فیکٹرز کو، یہ 2x1 x2 ہو جائے گا، نیکسٹ جو ہے پلس 2x1 minus 3x2 اور یہ پلس minus 3 is equal to رائٹ سائڈ کو دیکھتے ہیں کیا آتی ہے۔ تو رائٹ سائڈ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، یہ بن جائے گا 2x1 x2، یہ دونوں ملٹیپلائی کر دیے، پھر اس کے بعد پلس 2x2، اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا، پھر minus 3x1 اینڈ minus 3 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے -3۔ اب دونوں سائڈ سے دیکھتے ہیں جی یہ سیم ویلیو ہے اور یہ سیم ویلیو ہے، اس کو ہم کینسل کر دیں گے اور یہ -3 کا دونوں سائڈ سے یہ کینسل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے باقی ویلیوز جو ہے ہم دیکھتے ہیں جی کیا آتا ہے جی 2x1 minus 3x2 is equal to 2x2 minus 3x1 کے برابر، یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا 2x1 اور یہ مائنس کا 3x1 لیفٹ سائڈ پہ لیں گے تو پلس کا 3x1 ہو جائے گا، یہ 2x2 اور اس کو 3x2 کو رائٹ سائڈ پہ لے جائیں گے پلس ہو جائے گا، 3x2 تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 5x1، یہ دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5x2۔ تو اب جو ہے فردر ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے پاس 5x1 is equal to 5x2، دونوں سائڈ کو ہم 5 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہ 5 کینسل ہو جائے گا، تو x1 جو ہے یہ ہمارا x2 کے برابر آ گیا۔ تو اب اس کنڈیشن کو دیکھیں کہ ہم نے جو ہے فنکشنز کی ویلیوز کو ان دو پوائنٹس پہ ایکول لیا تھا، تو ہمارے پاس وہ دو ویلیوز بھی جو ہے سیم آ گئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ f of x جو ہے وہ کیا ہے ہمارا از 1 to 1، یہ ہمارا 1 to 1 فنکشن ہے، تو یہ ہمارا پروف ہو گیا۔